صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها بر رسول پر تشریف فرما محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری محی الدین صاحب قبلہ، حضرت بابرکت سید ایوب صاحب قبلہ، دیگر ارباب ملت، حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وفي مقام آخر لا مبدل لكلماته صدق الله العظيم. غافر ذنب من بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم.
کچھ احباب نے حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کی فرمائش کی تھی، تو میں آج وہ کلام تو نہیں مگر اسی زمین پر اپنے مرشد سرکار تاج شریعت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ کلام زیادہ مشہور نہیں ہے لوگوں کے درمیان۔ 1970 میں میرے مرشد نے یہ کلام لکھا تھا، اور مجھے بھی جو دستیاب ہوا وہ صوفی اقبال صاحب نے نوری کرن کے نام سے کسی زمانے میں میگزین یا منتھلی میگزین نکالا تھا، تو وہ کسی طریقے سے دستیاب ہوا۔ اس میں مرشد کا 1970 کا لکھا ہوا کلام، زمین بیدم وارسی کی ہے، کلام سرکار تاج الشریعہ کا۔ الفاظ تھوڑے سے ہارڈ ہیں، میں اس کی پہلے وضاحت کر دوں۔ پہلے شعر میں 2 لفظ آئیں گے، ایک ہوگا گریزاں۔ گریزاں کہتے ہیں بھاگنے والے کو، دور ہٹنے والے کو، اور دوسرا ایک لفظ ہے فرزانہ۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو۔ سرکار تاج الشریعہ پہلے شعر میں یہ فرما رہے ہیں، جو میرے مصطفیٰ سے بھاگتا ہے زمانہ اس کو عقل مند کہتا رہے مگر حقیقت میں وہ پاگل ہوتا ہے۔ اور دوسرے شعر مصرے میں آپ نے فرمایا کہ جو میرے سرکار علیہ السلام پر قربان ہو جاتا ہے زمانہ اس کو دیوانہ کہتا رہے مگر وہی حقیقت میں سمجھدار ہوا کرتا۔ اب آپ مصرع سنیے گا، پہلا مصرع ذرا محبت کے ساتھ سماعت کر لیجئے گا۔ تم سے جو گریزاں ہے، سرکار تم سے جو گریزاں ہے یعنی تم سے جو دور بھاگنے والا ہے، چاہے وہ چکڑالوی کی شکل میں ہو، غیر مقلد کی شکل میں ہو، دیوبندی وہابی کی شکل میں ہو، یا پھر رافضی کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو اگر وہ دور ہٹ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تم سے جو گریزاں ہے، آواز تو آنا چاہیے کم سے کم۔ تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزاں ہے، تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، تم پہ جو ہوا شیدا، شیدا جو ہوا تم پہ دیوانہ، وہ فرزانہ شیدا جو ہوا تم پہ دیوانہ، وہ فرزانہ تم سے جو گریزاں ہے۔ اور پہلے میں کیا کہا آپ نے؟ تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، یعنی فرزانہ کا معنی عقل مند، وہ دیوانہ عقل مند ہوتے ہوئے بھی پاگل ہے، اور تم پر جو قربان ہو جاتا ہے دیوانہ وہ فرزانہ، زمانے کی نظر میں دیوانہ ہے مگر حقیقت میں وہی عقل مند ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرن کے لوگ کیا کہتے تھے؟ پاگل کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق وہ سرکار دو عالم کے 2 صحابی حضرت علی اور حضرت عمر پہنچے شہر قرن، تو وہاں جا کر کے پوچھا اویس نام کا کوئی آدمی ہے؟ تو قرن کے لوگ تو آپ کو بچے وہاں کی گٹیاں مارتے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہاں تو کوئی اویس نام کا نہیں ہے۔ کہ نہیں بھائی، اس کے سرکار نے پہچان بتائی تھی کہ روپے برابر ان کے سفید داغ ہوگا، پورے جسم پر سفید داغ کی بیماری تھی،
مگر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے ساری بیماری کو دور فرما دیا۔ بس ایک نشان رہ گیا تھا جو علامت اور پہچان تھی آپ کی، تو سرکار نے فرمایا کہ اویس کی پہچان یہ ہوگی۔ انہوں نے ایک پہچان بتائی تو کسی نے کہا یار وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو قرن کی گلیوں میں کھجور کی گٹھلیاں بین بین کر بازار میں جا کر بیچتا ہے اور کچھ اور نہیں کرتا۔ اس مال سے جو مال ملتا ہے اس سے اپنا خرچہ کرتا ہے، اپنی ماں کا خرچہ چلایا کرتا ہے۔ مگر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ان خیر التابعین اویس۔ زمانہ اویس قرنی کو دیوانہ سمجھتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے بتا دیا صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا آتا ہے، اور تابعین میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کیا کہا؟ تم سے جو گریزہ ہیں، جو گریزہ ہیں وہ گریزہ ہی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب کہا کہ جو سرکار کی بارگاہ سے ہٹتا ہے، یہ تو غوث اعظم کی نسبت کی بات کہی آپ نے، مگر جو سرکار کے در سے پھرتا ہے تو کہا سنو جو تیرے در سے یار پھرتا ہے در بدر یوں ہی خار پھرتا ہے۔ آوازیں آپ کی کہاں چلی گئی آج؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت اچھا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بیدم وارسی نے کیا کہا تھا؟ بے خود کیے دیتے ہیں اندازی چابالا، عادل میں تجھے رکھ لو، سب مل کر پڑھے، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جلالہ عادل میں تجھے۔ تاج الشریعہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا مرشد کہتا ہے آجا دل ویرا میں، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما، للہ کرم فرما، اے جلوہ جلالہ للہ کرم فرما۔ سب مل کر پڑھے میرے ساتھ، للہ کرم فرما، اے للہ کرم، آواز نکالیے، للہ کرم، اے جلوہ جلالہ تم سے جو گریزہ ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں یہ جو رات جاتی ہے دن نکلتا ہے، یہ رات کے پردے سے دن چپکے سے نکل آیا ہے یا میرے سرکار نے اپنی زلفوں میں کنگھی کر لی ہے تو دن نکل آیا ہے۔ شانہ کندھے کو بھی کہتے ہیں، اور شانے کا معنی کنگھی بھی آتا ہے جو آپ سر میں کرتے ہیں، یہاں کنگھی کے معنی میں توجہ فرمائیے گا۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سہل نکلی، کیا رات
سے سحر نکلی. اگلا ہے جان دل آرا، دلوں کو کھینچنے والی جان میرے مصطفیٰ کی ہے، تو سرکار مراد ہے. کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سحر نکلی. یا جان دلارانے، یا جان دلارانے، زلفوں میں کیا شالا. یا جان دلارانے، زلفوں میں کیا شالا. تم پر جو ہوا شیدا. اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں. تو کس نے پالا؟ سرکار علیہ السلام پال رہے ہیں نا. بولو. مفتی اعظم کہتے ہیں نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی. توجہ ہے. سرکار تاج الشریعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. محروم نہ رکھ مجھ کو، محروم نہ رکھ مجھ کو. اے شال کریمانہ، محروم نہ رکھ مجھ کو. مل کر پڑھیے. محروم نہ رکھ مجھ کو، محروم نہ رکھ، محروم نہ رکھ مجھ کو. اے شال کریمانہ، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا. محروم نہ رکھ. دعا کر لیجئے. محروم نہ رکھ مجھ کو. اے شال کریمانہ، شیدا جو ہوا تم پر. اور بیدم وارسی نے تو کہا تھا نا، اتنا تو کرم کرنا نہیں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مگر دونوں کا اپنی اپنی جگہ کہنا صحیح ہے. تاج الشریعہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر. دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلامانہ. دیکھے کوئی
اختر کا دیکھے کوئی دیکھے کوئی اختر کا یہ نا یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر دیکھے کوئی اختر کا. پڑھ لیجئے مرشد کے نام پر. دیکھے کوئی اختر دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام شیدا جو ہوا تم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیادہ دیر گفتگو نہ کر کے مختصر انداز میں، چونکہ کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہونا ہے، نبی علیہ نبی پر ایک بار جی لگا کر اور درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت ورحمت وتراحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا تصلو علی الصلاۃ البترا. اے میرے عاشقوں مجھ پر آدھا درود انکمپلیٹ درود مت پڑا کرو. ادھر والوں کی توجہ کچھ ہٹ رہی ہے، ادھر آگے آئیے، آئیے آگے بڑھیے. دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، مجھے دیکھیے اور میری بات کو سن. سرکار نے کہا ارشاد فرمایا لا تصلو علی الصلاۃ البترا. مجھ پر آدھا درود نہیں پڑھنا. قیل یا رسول اللہ ما ہی الصلاۃ البترا. صحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ بتائیں یہ آدھا اور انکمپلیٹ درود کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون علی آل محمد. انکمپلیٹ درود یہ ہے کہ تم صرف مجھ پر درود پڑھو، میری آل پر درود نہ پڑھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو کمپلیٹ پڑھا جائے. آج میں جس نبی کی بات کرنے جا رہا ہوں اتنا یاد رکھنا، رب کی بارگاہ میں اگر مصطفیٰ کا درود قبول کروانا ہے تو مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھ لیا کرو. سلسلے کی بنیاد پر، واسطے اور نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دے گا. سمجھ گئے آپ؟ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی. کہاں سے لے کر گئی؟ کدھر لے کر گئی؟ تو فرمایا یہ مسجد حرام خانہ کعبہ سے، اور لے کر گئی مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی. لے کر کیوں گئی؟ تو قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس محبوب کو دکھائیں. اور آگے یہ بھی فرما دیا جس کا ترجمہ آپ کے اختصاراً پیش کر رہا ہوں، یقیناً وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب یہاں ایک بات بالکل واضح طور پر بتاتا چلو، اگر میں اپنی اسپیڈ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو معراج کی بات آپ پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے. میں چاہتا ہوں درس کے انداز میں بات کو آگے بڑھاؤں. معراج میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے جسمانی بھی عطا فرمائی ہے اور روحانی بھی عطا فرمائی ہے، دونوں کو ہم مانتے ہیں. مگر ہم اس کو نہیں مانتے کوئی یہ کہے کہ سرکار کو صرف روحانی معراج ہوئی، خواب والی ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، تو یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کشورے سرور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے رلالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے.
تو سرکار معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے. اب یہاں توجہ فرمائیے, قرآن نے کہا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پاکی بیان نہیں کی جا رہی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی اور نبی کی پاکی نہیں, بلکہ اللہ خود اپنی پاکی بیان کر رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. ہم نے کہا اللہ تو پاک ہے ہی, مگر پھر اللہ نے واقعہ معراج میں جب اس کی سٹارٹنگ کی, آغاز کیا اور معراج کے واقعے کو شروع کیا, تو سب سے پہلا وعد یہ دیا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور آئیے جب مصطفیٰ زمین پر آ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا پاک ہے وہ ذات. جب سرکار کے عرش معلیٰ سے نیچے آنے کی بات ہوئی, رب کی بارگاہ سے نیچے آنے کی بات ہوئی, تب اللہ نے سبحان نہیں کہا. جب لے جانے کی بات ہوئی تو اللہ نے سبحان اس لیے کہہ دیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے انسان کا نیچے سے اوپر جانا تو کمال کی بات ہے, مگر اوپر سے نیچے آنا کمال کی بات نہیں. تو جس میں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا وہاں اللہ نے اپنی پاکی بیان کر کے زمانے کو بتا دیا لے جانے والا جب خدا ہے اور جانے والا مصطفیٰ ہے. تو آج کا مولوی اعتراض کرتا ہے اس کو نہیں سمجھنا ہے, اپنے رب کی بات کو مان کے مصطفیٰ کی معراج پر یقین کر لینا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. اور سنو آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب فرما رہا ہے, کہاں سے لے کر گیا مسجد حرام سے اور کہاں تک. ایک قاعدہ اور ایک مسئلہ بتا دوں, اگر کوئی آدمی سرکار کی معراج کا انکار کرتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے, کافر, اسلام سے باہر. اور اگر کوئی مسجد اقصی سے اوپر کی, آسمان دنیا وہاں تک کی اور عرش معلیٰ وہاں تک کا انکار کرتا ہے تو گمراہ ہے, اور اس کے اوپر جا کر کے انکار کرتا ہے تو فاسق ہے. 3 درجے ہیں معراج میں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اگر کوئی معراج کا انکار کرے تو پہلے نیت بھی معلوم کر لینا, ڈائریکٹ کافر مت کہہ دینا ورنہ معاملہ گڑبڑا جائے گا. مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو, چونکہ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. توجہ ہے. اور ایک عقیدہ اور ایک نظریہ اور ایک پیار بری بات آپ کو دے دوں. قرآن نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گئی. ہم نے کہا پیارے ذرا توجہ کرنا, لے کر رب قدیر جا رہا ہے. اچھا کہاں جا رہے ہیں مصطفیٰ کریم؟ زمین سے آسمان کی طرف, آسمان سے عرش معلیٰ, عرش معلیٰ سے لامکہ, تو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا. اور معراج کا معنی زینہ آتا ہے, معراج کا معنی سیڑھی آتا ہے, معراج عروج سے بنا ہے. عروج کا معنی ترقی کرنا آتا ہے, عروج کا معنی پروگریس کرنا آتا ہے, عروج کا معنی اوپر جانا آتا ہے. اب سنیو ایک عقیدہ اور ایک مزے کی بات اور نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی معراج کا انکار کرے تو لڑنے کی ضرورت نہیں, مسئلہ بتا کے عقیدہ صحیح کرنا. اور پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو کہنا معراج کو وہی مانتا ہے جو ترقی والا ہوا کرتا ہے, جو عروج والا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو مصطفیٰ کی معراج پر یقین کرتا ہے جب قبر میں جاتا ہے یہ بولی لے کر کے جاتا ہے, لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب یہ قبر میں پہنچتا ہے اللہ اس کی روح کو مرگھٹ میں نہیں رکھتا, اللہ اس کی روح کو پلگھٹ میں نہیں رکھتا, اللہ اس کی روح کو جنگل میں نہیں رکھتا, چونکہ اس نے معراج کو مانا ہے نا. اور معراج کا معنی ترقی کرنا ہے. اللہ اس کی روح کو ایسی ترقی دیتا ہے, کسی ایمان والے کی روح پہلے آسمان میں رہتی ہے, کسی کی دوسرے آسمان میں رہتی ہے, کسی کی تیسرے آسمان میں رہتی ہے, کسی کی عرش معلیٰ پر رہتی ہے, کسی کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہے. ہم نے کہا پیارے ہم نے مصطفیٰ کی معراج کو کیا مانا؟ اللہ نے ہماری قسمت کی معراج ہمیں عطا فرما دی ہے. دنیا میں جب تک ہم تھے تب بھی اللہ نے بلندی عطا فرمائی, اور جب دنیا سے گئے تو ہماری روح کو بلندی عطا فرما دی گئی. سمجھ گئے آپ؟ معراج اللہ نے بے شمار فائدوں کے لیے عطا فرمائی. ایک معراج صرف ایک مقصد کے لیے نہیں, بہت سے فائدے ہیں اس میں.
اور اللہ تعالیٰ نے معراج تو دیگر نبیوں کو بھی تو عطا فرمائی ہے، مگر ان کی معراج اور میرے نبی کی معراج کی کیفیت الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی معراج ہوئی، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور یوں ہی ہم آسمان و زمین کی بادشاہت و سلطنت دکھائی یا دکھاتے ہیں، کس کو؟ ابراہیم کو، تاکہ وہ حق الیقین رکھنے والوں میں سے ہو۔ یقین رکھنے والے تو تھے حضرت ابراہیم، چونکہ نبی ہے، نبی کبھی اللہ کی بات سے بال کے برابر بھی پھر نہیں سکتا، مگر حق الیقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی، آپ براق پر سوار ہوئے، آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک جاتے ہیں، اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، حضرت ابراہیم پہلے آسمان سے کائنات کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر جب زمین پر پڑتی ہے، توجہ فرمائیے گا، حضرت ابراہیم کی معراج چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جد کریم ہے، آپ کی معراج کا جب مرحلہ آیا، رب قدیر نے براق پر بٹھلوایا، آپ کو بلایا آسمان دنیا پہلے آسمان کی طرف، اور جب گئے تو جانے کے بعد آپ کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے پردے ہٹے تو آپ کی نظر پڑتی ہے زمین پر، اور جب زمین پر نظر پڑی تو ایک گناہگار کو دیکھا آپ نے، اور جب گناہگار کو دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آپ اس کے خلاف دعا کر دیتے ہیں۔ بد دعا کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، چونکہ نبی کی شان میں میرے لیے یہ مناسب لفظ نہیں، اس کے خلاف دعا کر دے، اور کہا مولا اس کو موت دے دے، مر گیا وہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ نظر پڑی، ایک گناہگار کو دیکھا، کہا مولا اس کو موت دے دے، چونکہ نبی ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کو بھی موت آ گئی۔ تیسرے کو دیکھا، پھر موت آ گئی، اور جب چوتھے کا نمبر آیا تو حضرت ابراہیم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم سنو، میں اپنے بندوں کے ساتھ 3 طرح کا فعل کرتا ہوں۔ پہلا فعل تو یہ ہے، اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو نیک اولاد عطا کرتا ہوں۔ کب؟ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو نیک اولاد عطا کرتا ہوں، اگر وہ زمین پر میرے لیے سجدے کرتا ہے تو میں اس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہوں۔ اور تیسرا عمل میرا، تیسرا فعل میرا اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے، اگر بندہ مرے گا، قیامت کا دن برپا ہوگا تو وہ میرے پاس ہی تو آئے گا، اس کے بعد میں چاہوں گا تو اس کو بخش دوں گا، اور اگر چاہوں گا تو جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے کہ رب نے 5ویں پارے میں فیصلہ کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کبھی کفر معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ رب قدیر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ فرماتا ہے، اے ابراہیم تم نے پہلے کے لیے دعا کی، انتقال ہو گیا، دوسرے کے لیے دعا کی، انتقال ہو گیا، تیسرے کے لیے دعا کی، انتقال ہو گیا، اب چوتھے کے لیے پھر تم دعا کر رہے ہو۔ سنو میرا معاملہ یہ ہے، اگر بندہ توبہ کرتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اگر وہ عبادت کرتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہوں، اور اگر پھر بھی بدکاری کی عالم میں وہ دنیا سے گیا تو قبر میں چاہوں گا اس کو حشر میں جا کر چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور اگر چاہوں گا تو معاف نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ آسمان دنیا سے زمین پر لایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ کا دور آیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، قرآن نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا مزاج بھی یہ ہے کہ جب جوش میں آؤ تبھی بولتے ہو، تب آپ ہوش کھونے کی کوشش کرتے ہو۔ جوش میں بھی آؤ، میرے ہوش نہ کھوئے، ہوش میرے برقرار رہے، جوش میرا کم رہے، مگر آپ کا جوش زیادہ رہنا چاہیے۔ اب ساری ذمہ داری میری نہیں ہے، آپ بھی کم سے کم کچھ بولیے۔ معراج کا بہت زبردست واقعہ ہے اور بڑی تفصیلی واقعہ، بہت تفصیلی واقعہ، مگر پورا بیان نہیں کر پاؤں گا میں۔
وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے. ہاں توجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے گئے نا، روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا، خوشبو لگا کر کپڑے پہنے اور 40 روز تک آپ نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد طور پر گئے اپنے رب سے ملنے کے لیے. اور جب ملنے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا. توجہ فرمانے کی ضرورت ہے. پردوں کو ہٹایا گیا، اور اتنا ہی نہیں، 21 میل دور تک اللہ نے فرشتوں کو بھی دور کر دیا، جانوروں کو بھی، چیٹیوں کو بھی. کیوں دور کیا گیا؟ اس لیے دور کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بات کرے تو کوئی دوسرا سننے والا نہ ہو. ادھر سے کلیم اللہ کی بات ہو، ادھر سے پروردگار کی بات ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. جب اللہ کا کلام آیا اور آپ کے کانوں میں شیرینی پڑ گئی، شیرینی مٹھاس گھل گئی، اللہ رب العزت کے کلام کو جب آپ نے سن لیا تو رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارنی، اے مولا اب بات تو کر ہی رہا ہے، اپنا دیدار بھی کرا دے، اپنا دیدار بھی کرا دے، اپنا دیدار بھی کرا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا دیدار نہ کر سکو گے. یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہے. اور اللہ نے ارادہ بھی فرما لیا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا. اس لیے پہلے ایسا ضابطہ دے دیا تاکہ کسی کے لیے راستہ بند نہ ہو. کسی سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات. استاد زمن نے کہا نا، کسی کی ملاحت کسی کی، عنایت کسی کی، نام ہی نہیں لیا پورے کلام میں، کسی سے پورا کلام چلا دیا. تو میرے سرکار کی ذات اتنی مشہور ہے، لفظ کسی بولوں گا سمجھ جاؤ گے یہ آمنہ کے لال ہی کی بات چل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنا دیدار کرا، رب نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، اور اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو موسیٰ چلو اس پہاڑ کو دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہ گیا، تھما رہ گیا، رکا رہ گیا، تو پھر اس کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے. فَسَوْفَ تَرَانِی، ان قریب میرا دیدار تم کر لو گے. روایت پہ آیا ہے اللہ رب العزت نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے پورے طور پہاڑ کو ڈھانپ لیا. فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی تجلی پڑی، اور تجلی بتا دوں کتنی، کسی نے تو ہمارے صوفیہ نے یہاں تک فرمایا جو تجلی اللہ نے اس طور پہاڑ پر ڈالی تھی جس کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہم السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش آیا تھا تو سبحانکا کہا تھا، پاکی ہے تیری، اور کہا تھا میں تیری طرف رجوع لایا. ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو طور پہاڑ تھا، اس طور پہاڑ پر جو تجلی پڑی تھی، صوفیہ فرماتے ہیں سوئی جو کپڑا سلنے والی ہوتی ہے ٹیلر کے پاس، اس سوئی کے کروڑویں حصے کے برابر تھی. اور ایک روایت ہے کہ یہ چھنگلیا، اس کو چھنگلیا بولتے ہیں، چھنگلی جس کو اردو میں بولتے ہیں. تو کہا اتنی تھی تجلی. بولو کتنی تھی؟ ارے دیکھ رہا نا میری بات دیکھ رہے ہو، میری انگلی دیکھ رہے ہو؟ بولو میری بات دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ نہیں. دیکھیے کتنے سمجھدار لوگ ہیں، نظام آباد کے لوگ باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں، آج تک میں نہیں دیکھ پایا. ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، ہماری طرف ہیں، بڑے مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ بولے کہ آپ لوگ اپنی پیشانی پر انگلی رکھ لیجئے. تو سب لوگوں نے یہی انگلی رکھ لی. تو کہا کہ تم لوگ کتنے سمجھدار ہو، میں کہہ رہا ہوں پیشانی پہ انگلی رکھو تو تم جو ہے اندھی تقلید کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو پیشانی یہاں ہے کہ یہاں ہے. یہاں پیشانی ہوتی ہے کسی کی ہے. تو آپ میری بات کو سنیں اور مجھے دیکھیں. توجہ ہے آپ کی؟ صوفیہ نے فرمایا وہ جو کپڑا سلنے والی سوئی ہوتی ہے ٹیلر کے پاس، اس کے کروڑویں حصے کے برابر اس میں تجلی تھی، یا پھر اس انگلی کے آدھے برابر، ہاف انگلی کے برابر
اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی بھیجی تھی. قرآن نے فرما دیا نا کہ وہ طور پہاڑ کیا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. جب ہوش آتا ہے تو رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں. آپ جب راستے میں جا رہے تھے, جس کی نظر پڑتی تھی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم. سمجھ گئے؟ جس نے دیکھا حضرت موسیٰ کی آنکھوں پر تو آپ نے پردہ ڈال لیا. مولانا شاہی صاحب اندر آ جائیے, پردہ کسی اور کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے آپ. توجہ ہے آپ کی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب پہنچے, راستے میں جو ملا, پھر کیا ہوا, پردہ ڈالنے میں کیفیتیں بدلی. کپڑا ڈالا وہ بھی جل گیا, اس کے بعد پتھر جیسا حجاب بنایا وہ بھی ختم ہو گیا. تب اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا, اے موسیٰ میرے کسی ولی کے دامن کو لو اور اس کا حجاب بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حجاب بنایا اور بنانے کے بعد اب اس کے بعد پردہ ڈالے رہتے تھے. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا دیدار نہیں کیا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے جو تجلی آئی تھی وہ بھی کتنی بڑی تھی, یا تو اس کے برابر یا سوئی کا کہ نوک کا کروڑواں حصہ. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھی, اتنی چمکدار ہو گئی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما کلم موسیٰ علیہ السلام کانا بعد ذالک. فرمایا سنو, جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی اور آپ نے تجلی کو دیکھا تھا تو اس کے بعد آپ کا عالم یہ ہو گیا تھا, یسمع دبیب النملہ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصفا من مسیرۃ 10 فراسخ. فرماتے ہیں سنو, اگر کوئی 30 میل کی دوری پر بھی 30 میل کی دوری پر رات کی تاریکی میں اگر کسی چٹان پر کوئی چیوٹی چل رہی ہوتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے اور اس کا مشاہدہ فرما لیا کرتے تھے. اللہ نے آنکھوں کو اتنا منور کر دیا. آپ جب جاتے ہیں گھر, چہرے پر پردہ پڑا ہے. بیوی کا نام مجھے حضرت صفورہ نام تھا بیوی کا, غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی. کہنے لگی, اے موسیٰ یہ کیا ہے, چہرے پر پردہ کیسا؟ اب ظاہر سی بات ہے, نبی ہے مگر شوہر بھی ہے نا. تو جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا آج تک تو پردہ چہرے پر نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام آئے تو چہرے پر پردہ کیوں؟ قاری غلام محی الدین صاحب بیٹھے, یہ گھر پردہ کر کے جائیں تو بیوی پوچھے گی کہ نہیں کیا ہوا, نظام آباد گئے تھے تو اچھے خاصے گئے تھے, اب کیا ہو گیا؟ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں, اب آج کے دور میں عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ لاؤ خود ہی پردہ کر لیں. تو بیوی بھی کہے گی کہ بھئی حضرت مجھ سے کب پردہ ہے, جن سے پردہ تھا وہ نظام آباد میں ہے اور گھر کے اندر جو ہے اس سے پردہ نہیں. بہرحال بلا تشبیہ و تمثیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ جب پردہ کیا اور پردے کے ساتھ گئے تو آپ کی بیوی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا, اے میری بیوی میرے قریب مت آنا, مجھے مت دیکھنا, مجھے مت دیکھنا. حالانکہ بیوی آپ کی بڑے نیک تھی, پرہیزگار تھی, ولیہ تھی. آپ نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے پردے کی عالم میں فرمایا کہ اصل میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں اور میری آنکھیں اتنی منور ہو گئی ہیں, اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے گا اور جو دیکھتا ہے میری نظروں پر جس کی نظریں جمی ہیں اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اے میری زوجہ تم میرے قریب مت آنا, اگر قریب آؤ گی تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. وہ نیک تھی, کہنے لگی کہ نہیں میں تو دیکھ کر کے رہوں گی, اس لیے دیکھوں گی کہ میں نے خدا کو تو نہیں دیکھا, جلوہ خدا کو نہیں دیکھا, مگر اس نبی کی آنکھوں کو دیکھ لوں جس نبی کی آنکھوں نے خدا کے جلوے کو دیکھ لیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے, دیکھنا ہی چاہتی ہو تو دیکھو. بڑی سمجھدار تھی, سمجھ گئے میری بات کو؟ ہاں, ایک آنکھ کو چھپایا. کہا کم سے کم اگر ایک آنکھ کی روشنی جائے گی تو دوسری سے دوبارہ دیدار کا موقع تو مل جائے گا. بڑا پیارا جملہ تھا. آپ لوگوں کی آواز بڑی تیز ہونا چاہیے تھا. ہاں صدر صاحب آواز ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
توجہ ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ صدر صاحب بڑھاپے کے عالم میں بھی سنت عمرو بن جموح ادا کر رہے ہیں. صحابی رسول تھے حضرت عمرو بن جموح، بوڑھے تھے، بوڑھے، پیر سے بھی معذور تھے، آپ کے پیر میں لنگ تھا. معاذ اور معوذ انہی کے تو بیٹے ہیں. جنگ احد میں گئے 4 بیٹے، 5 میں ابا بولے میں بھی جاؤں گا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے. بیوی نے کہا چل نہیں سکتے، لڑو گے کیسے؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم لا تردنی خزیہ الی اہل بیتی، اے اللہ مجھے دوبارہ میرے گھر والوں کی طرف ناکام و نامراد واپس مت کرنا. سرکار کی بارگاہ میں گئے، میرے نبی نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینے پر جہاد ہے ہی نہیں، نہ جائے تو کوئی پیر کے معذور لنگڑے پر جہاد ہے ہی نہیں، لہذا تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، تم کیوں جاؤ گے؟ تو عرض کرنے لگے سرکار میرے بیٹے جب شہید ہو جائیں گے، جنت کی زمین کو روندیں گے، تو کیا میں اپنے پیر سے زمین کو نہیں روند سکتا؟ سرکار نے فرمایا جام شہادت پینے کا جذبہ ہے، لے جاؤ. صحابی رسول گئے، بہت پلٹ پلٹ کے لڑے، آخر میں جا کر کے 4 بیٹے 1 سالے اور خود شہید ہو گئے. ایک گھر میں 6 میت تھے. بیوی جب آئیں، جب جہاں جنگ سے لوٹ کر کے آئے تو ان کی بیوی سے کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. محبت رسول میں کہتی ہے لوگوں یہ بتاؤ میرے آقا کا کیسا حال ہے؟ کسی نے کہا 4 بیٹے شہید ہو گئے، فرمایا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا بھائی کا انتقال بھی ہو گیا، فرمایا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ اور جب اخیر وقت آیا، جنازہ اٹھایا گیا، سب کی لاشیں اٹھتی ہیں مگر حضرت عمرو بن جموح کی لاش اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی. سرکار نے فرمایا اس کی بیوی کو بلا. جب بیوی کو بلایا گیا تو فرمایا کیا معاملہ تھا؟ کہا سرکار میں نے ایسے ایسے کہہ دیا تھا، چل نہیں سکتے، لڑ کیسے پاؤ گے؟ تو سرکار علیہ السلام انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہل بیتی خزیہ، اے اللہ میرے گھر والوں کی طرف اب مجھے ناکام و نامراد مت بھیجنا. مطلب یہ تھا اللہ اب میں پلٹ کے بیوی بچوں کے درمیان آنا نہیں چاہتا، میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. کہا رب قدیر نے قبول فرما لیا. سرکار نے فرمایا جنازے کو مت اٹھاؤ، عمر کا جنازہ کہیں اور نہیں جائے گا، یہی دفن کیا جائے گا. تو یہ بوڑھے بوڑھے ماشاءاللہ اسی جذبے کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھے. وہ کہتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی میں دیکھوں گی. ایک ہاتھ کو آپ نے بند کر لیا، ایک آنکھ کو بند کیا، ایک سے دیکھا. جب دیکھا تو آنکھوں کی روشنی غائب. اب دوسرے سے پھر دیکھا، ایسے ہاتھ رکھا، روشنی تو چلی گئی تھی مگر ہاتھ رکھ لیا. جب آپ نے دیکھا دوبارہ تو رب قدیر تو چونکہ نیتوں کو دیکھتا ہے نا میرے پیارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے جب پہلی پر نظر ماری، پہلی آنکھ سے دیکھا، روشنی غائب ہو گئی. دوسرے سے دیکھا، ہاتھ رکھا. جب دوسری آنکھ سے دیکھ کر فارغ ہوئی، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، پہلی آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی بیوی پھر دوبارہ دیکھتی ہے، بار بار اس جلوے خدائے تعالیٰ کو دیکھتی چلی جا رہی ہے، روشنی واپس چلی آتی ہے. ہم نے کہا پیارے توجہ کر لا، اگر ہمارے گھروں میں مصیبتیں آتی رہے، سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں. اگر ایک مصیبت ٹلے گی، رب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، مصیبت دور کر دی جائے گی. اگر پھر پلٹ کے آئے گی، پھر حاضری دیں گے، پھر اللہ رب العزت کے کرم سے ٹل جائے گی. حضرت موسیٰ کی بیوی کے عزم اور حوصلے اور سچی نیت نے ثابت کر دیا تھا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنوے منزل ہی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے حضرت موسیٰ نے خدا کو دیکھا؟ خدا کی بارگاہ سے تجلی آئی، طور پر پڑی، اس کو حضرت موسیٰ نے دیکھا. آنکھیں کتنی روشن ہو گئی؟ 30 میل کی دوری پر بالکل تاریکی میں اگر کوئی چیٹی چل رہی ہے تو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب میرے آقا علیہ السلام کا عالم تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی خواب میں نہیں دیکھا اپنے رب کو،
بیداری کے عالم میں بھی میرے مصطفیٰ نے دیدار کیا ہے، اور خالی میرے مصطفیٰ نے کسی پہاڑ پر تجلی کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبریل آتے ہیں، آپ ام ہانی کے یہاں تشریف فرما ہے، جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں ان اللہ یشتاق الیک، سرکار چلے اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، بہت لمبا اور بہت تفصیلی واقعہ ہے، بس اتنا سنے سرکار گئے، مسجد حرام کے قریب ہی گھر تھا تو اس لیے مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ ہم نے کہا مسجد اقصیٰ سرکار کیوں گئے تھے؟ سرکار چاہتے تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ چلے جاتے، مگر مسجد حرام سے فلسطین کیوں جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ بیان کی گئی۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، سرکار امام الانبیاء ہیں، اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہی آپ کے ذہن کو حاضر کر کے غوث اعظم کی شان کو بھی بیان کرتا چلوں۔ ہے کسی شاعر نے کہا نا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، اے لوگوں جو اللہ نے نبیوں میں سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا رکھا ہے، ولیوں میں سب سے بڑا مقام سیدنا غوث اعظم کا رکھا ہے۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار اور غوث اعظم سارے، سرکار کی امامت کا اعلان کہاں ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں ہوا، اور حضرت غوث اعظم کی امامت کبریٰ کا اعلان کہاں ہوا؟ بولو بولو بولو، دریائے دجلہ میں۔ بولو بولو کہاں؟ دریائے دجلہ میں، دریائے دجلہ میں۔ ایک مسئلہ اور تھوڑا کلیئر کروں پھر اس کے بعد بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ جب حضرت جبریل امین سرکار کو لے کر پہنچے اور کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل تو ٹھہر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سیدنا غوث اعظم کی روح کو پیش فرما دیا۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی لائیو وغیرہ چلا رہا ہو، چونکہ کوئی پتہ تو ہے نہیں کہاں سے کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، بریلی کے امام نے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اور مناقب غوثیہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کاندھوں کے بیچ میرے مصطفیٰ کے پیر کا نشان موجود تھا۔ اب ذرا الفاظ سنیے، غوث اعظم فرماتے ہیں لما عرج بجدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المرصاد، فرمایا جب میرے آقا کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا ہے، معراج کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام جب پہنچے بلغ سدرۃ، سرکار معراج کے لیے جب جا رہے ہیں تو معراج کے جاتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ بقیہ جبریل الامین علیہ السلام متخلفا، حضرت جبریل وہیں پیچھے ہٹ گئے، رک گئے۔ رب قدیر کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لو دنیت الملت اللہ ترکت، اے میرے آقا اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام کے چہیتے بیٹے سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں فارسل اللہ روحی الیہ فی ذالک المقام لاستفادۃ من سید الانام علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے جن کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت غوث اعظم کی روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں میری روح کو اس لیے پیش کیا گیا تاکہ میں سرکار کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرتا رہوں۔ فرماتے وحضرت وَأُوجِدْتُ بِمَنْزِلَةِ الْبُرَاقِ، مجھے وہاں براق کی جگہ پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْتَحْصَلْتُ عَلَى النِّعْمَةِ الْعُظْمَى وَالْوَرَاثَةِ وَالْخِلَافَةِ الْكُبْرَى، فرمایا سنو یہ وہی مقام ہے
سرکار جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، میری روح کو پیش کیا گیا، عبد القادر جیلانی کی روح کو پیش کیا گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں سے مجھے بڑی نعمت ملی ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں سے مجھے مصطفیٰ کی وراثت ملی ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں مجھے قطبیت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ وَحَضَرْتُ وَأُجِدْتُ بِمَنْزِلَةِ الْبُرَاقِ، مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا۔ حَتَّى رَكِبَ عَلَيَّ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَعِنَانِي بِيَدِي، فرمایا میرے آقا مجھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور میری لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی، سرکار نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتک، اے عبد القادر جیلانی میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو فرمایا جو معراج میں میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا تھا نا اسی کا نشان تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو سرکار کے مہر نبوت لگی تھی اور غوث اعظم کے دونوں کاندھوں کے بیچ سرکار کا نشان حقیقت میں مہر قطبیت اعلیٰ ہے، غوثیت کبریٰ کی مہر لگی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَقَدَمَاكَ عَلَى رِقَابِ كُلِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، تیرے دونوں قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے۔ اب سنیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ ایک دن ایسا ہوا، بغداد کی سرزمین ہے، توجہ فرمائیے، بغداد کی سرزمین ہے، اچانک غوث اعظم غائب ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، سیدنا غوث اعظم کہاں ہیں؟ ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہیں دیوانگی کی عالم میں۔ تو ہاتف غیبی غیب سے آواز دینے والا کہتا ہے اے دیوانوں بغداد میں تلاش نہ کرو، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ۔ جب یہ دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت غوث اعظم پانی کے اوپر چل رہے ہیں، اوپر، اور آپ جب چلتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ غوث اعظم دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف آ رہے ہیں اور آتے ہوئے مچھلیاں اچھل رہی ہیں دریا سے، غوث اعظم نے ہاتھ کو نیچے کر دیا ہے، وہ غوث اعظم کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ حضرت امام شتنونی لخمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا ہے، وہ دستے پاک کو چوم رہی ہے۔ ہم نے کہا پیارے ذرا توجہ کر، جب دریائے دجلہ کی مچھلیوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ یہ دریائے دجلہ کے پانی پر چلنے والا عبد القادر جیلانی ہے، تو آمنہ کے لال سے ہم غلاموں کا حال کیسے چھپ سکتا ہے؟ چلو اللہ کا شکر ہے کم سے کم نعرہ تو لگ گیا، ورنہ تو آپ لوگ یوں ہی جو ہے محنت کروا رہے ہیں، کم سے کم تھوڑی بہت محنت آپ بھی کر لیا کریں۔ 8 تاریخ سے بفضلہ تعالیٰ لگا ہوا ہوں دعوت و تبلیغ اور خدمت دین میں، اور انشاءاللہ ابھی 10 اپریل تک یہ خدمت جاری رہے گی، بلکہ 11 تک کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، بس اس کے دن ایک ہی بار ہے، اس کے بعد تو آپ سمجھ رہے ہیں رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی محبتیں ہیں، تو کم سے کم میرا بھی تھوڑا خیال رکھیں آپ، اور ذرا بیچ میں ایسا تو بولتے رہیں کہ مجھے لگے کہ آپ واقعتاً دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگانا منع ہے، آپ ٹیک نہ لگایا کریں، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگانا منع ہے، ادب کے خلاف ہے۔ توجہ ہے؟ اور مسجد کی دیوار میں اگر کوئی یہ دروازہ لگائے تو وہ بھی اسی کے حکم میں آئے گا، کوئی نہ سمجھے کہ دیوار میں ٹیک لگانا منع ہے تو دروازے سے ٹیک لگا لو، چلو، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کیا کر رہا تھا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ میں ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز ظہر کا وقت آنے والا ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مصلی نکلتا ہے، مصلی، اور وہ مصلی کیسا ہے؟ اس پر لکھا ہے السلام علیکہ یا اہل البیت انہ حمید مجید،
اور قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک کونے پر یہ لکھا ہے اور ایک کونے پر لکھا ہے السلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید. مصلی امامت نکلا ہے، دیکھنے والے بھی ولی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک صف نکلی، اور وہ صف نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، نہ دریائے دجلہ کے پانی پر ہے، نہ پہلے آسمان میں ہے، بلکہ جس طریقے سے حضرت سلیمان کے لیے تخت سلیمانی لگتا تھا ہوا کے اوپر، ایسے ہی آج غوث اعظم کے لیے مصلی لگا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے کہا جاتا ہے سرکار آگے بڑھیے. پوری لائن اور جماعت کھڑی ہے، جس میں غوثوں کی جماعت بھی ہے، ابدال کی جماعت بھی ہے، اقطاب و اوتاد کی جماعت بھی ہے، ابدال کی جماعت بھی ہے، افراد کی جماعت بھی ہے، سارے اولیاء کرام موجود ہیں. حضرت غوث اعظم سے کہا جا رہا ہے، یہاں مسجد اقصی میں مصطفیٰ سے کہا تھا جبریل نے، اے میرے آقا آگے بڑھے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امامت کون کر رہا ہے؟ بولو، سرکار دو عالم کر رہے ہیں. اور یہاں سارے اولیاء کی امامت سیدنا غوث اعظم کر رہے ہیں. جب آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، آپ کے ساتھ سب نے تکبیر پڑھی ہے، اور عرش معلیٰ کو اٹھانے والے یہ 8 فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. غوث اعظم نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں. اب قادریوں اپنی قسمت پر ناز کر لا. ابھی چند دنوں پہلے قائد ملت آئے تھے، جنہوں نے ہمارے یہاں ہمارے علاقے کو سرفراز کیا تھا، مرید بنایا تھا. قائد ملت واسطہ تاج الشریعہ سے تمہیں کہیں اور نہیں پہنچاتے ہیں، اگر پہنچاتے ہیں تو بارگاہ غوثیت تک پہنچایا کرتے ہیں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف. بولو بولو بولو. ہاں وقت کافی ہو رہا ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ کا ساتھ رہا نا تو تھکان انشاءاللہ دور ہو جائے گی. مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی منالی. توجہ ہے؟ فرمایا میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت. اب بھیا کوئی آپ سے سوال کر لے، یار غوث اعظم نے تو کہہ دیا میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی علاقہ فکس کیا؟ نظام آباد میں اگر کوئی ہے تو اگر کوئی مان لیجئے میئر ہے تو وہ کہہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو علاقہ فکس ہے. کہاں تک؟ بس ضلع تک. ایم پی ہے تو پورا ضلع، صوبہ ہے تو پورا اسٹیٹ اگر مکھ منتری ہے تو، اور اگر پردھان منتری ہے تو پورا ملک. توجہ ہے؟ تو ہم نے کہا پیارے ذرا توجہ کر، جس کا علاقہ جہاں تک ہوتا ہے وہیں تک وہ بات کرتا ہے کہ وہاں میری چلتی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں نہ ڈرے؟ ہندوستان میں کہ بغداد محلہ میں، عراق میں کہ شام میں، مکہ میں یا مدینہ شریف، زادہم اللہ شرفا. کہاں نہ ڈرے؟ ریاض میں نہ ڈرے. کہاں نہ ڈرے؟ حضرت غوث اعظم کا دوسرا شعر جواب دیتا ہے، تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. اے دیوانے ذرا سن، غوث اعظم تو وہ ہے جن کا ڈنکا زمین میں بھی بجتا ہے، آسمانوں میں بھی بجا کرتا ہے. ہم سنیوں نے نتیجہ نکال لیا. غوث اعظم فرمانا یہ چاہتے ہیں ہمیں علاقے اس کے فکس ہوتے ہیں جس کا اختیار کمپلیٹ نہیں ہوتا، جس کا اختیار لیمیٹیڈ ہوتا ہے. غوث اعظم کو تو یہاں بھی اختیار ہے، وہاں بھی اختیار ہے. نہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں ڈرنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی لا بد ان يحذره في قبره ويأخذ يده في الشدائد. فرمایا ہر وہ شخص جو کسی نبی یا رسول یا ولی سے جڑا ہے، تو کہا لازمی طور پر وہ رسول نبی یا ولی اس کی قبر میں حاضر ہوا کرتے ہیں. ہم نے کہا اتنا ہی؟ فرمایا سنو، امام عبد الوہاب شارانی تو یہاں تک کہتے روح نکلتی ہے تو پیر آتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو پیر آتا ہے. اندہ سوال منکر و نکیر، منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے تو پیر آتا ہے.
اب ذرا توجہ فرمائیے گا، وَيَأْخُذُ يَدَهُ فِي الشَّدَائِدِ، سختیوں میں بھی پیر ہاتھ کو تھام لیا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اور سرکار نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے کہا میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسے ہے کالسماء علی الارض، جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم کا دست رحمت ہم دیوانوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بس اسی پوائنٹ کی طرف سے میں نے رخ کو موڑ لیا ہے، ادھر مسجد اقصی میں امامت نبوت و رسالت ہو رہی ہے اور ادھر امامت غوثیت و ولایت ہو رہی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، حضرت غوث اعظم اپنے نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم لا تقبض روح مریدی الا علی التوبہ، اے پاک پروردگار یہ عبد القادر جیلانی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے کسی بھی مرید کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تیری بارگاہ سے اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ قادریوں اپنی قسمت پر لاز کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا تو سارے نبیوں کا امام عطا فرمایا ہے، اور ولی عطا کیا ہے تو سارے ولیوں کا سردار عطا فرمایا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور کلیئر کر دوں، معراج کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے اور آپ نے عنوان دیا، بات سمجھ میں آئی آپ کے نہیں آئی؟ معراج کی بات کمپلیٹ طور پہ سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب ایک دلیل یہ سن لیجئے کہ سرکار کو جسم والی معراج بھی ہوئی ہے۔ پہلے میں عربی کے اعتبار سے بتا دوں، قرآن میں اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اس میں لفظ ہے عبد، اور عبد کا معنی ہوتا ہے مجموع الروحی والجسدی، روح اور جسم دونوں جہاں ملتے ہیں اسی کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار کے لیے رب نے کہا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، تو اپنے بندے کو لے کے گیا تو سرکار کی روح کو نہیں، سرکار کے جسم اور روح دونوں کو لے کر گیا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل آپ یہ سن لیجئے، ایک بات مجھے بتائیے، کوئی آدمی اگر خواب دیکھے اور صبح کو وہ یہ کہے، جیسے مولانا شاہد صاحب یہ خواب دیکھیں کہ میں ہندوستان کا چیف منسٹر بن گیا، اور بن گئے، اس کے تاج پوشی ہو رہی ہے، صاحب گلے میں ہار پڑ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ صاحب میں اس وقت جو ہے ہندوستان کا چیف منسٹر ہوں اور اب میرا کام جو ہے وہ سندیں بانٹنا ہے یونیورسٹیز میں۔ یہی کرتا ہمارے ہندوستان کا چیف منسٹر، وہ تو کٹ پتلی ہوتا ہے بیچارہ، کبھی اس اسکول میں کبھی اسکول میں، زیادہ ہوا تو بس ایک چھوٹا سا خطاب کر دیا اور اس خطاب پر لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ یہی عزت ہے ہمارے یہاں، سمجھ گیا؟ اب انہوں نے دیکھا میں چیف منسٹر ہو گیا، صبح کو آ کر کہا قاری صاحب، سید صاحب ہم بتائیں ہم نے کیا دیکھا ہے، اپنا مدرسہ انشاءاللہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں چیف منسٹر بن گیا۔ تو اب قاری صاحب بھی ہنسیں گے یار چیف منسٹر بن گئے، دیکھیے سید صاحب بھی کہیں گے چیف منسٹر۔ اچھا اعتراض کوئی کرے گا؟ بولے اعتراض کرے گا کوئی؟ ارے بولیے اعتراض کرے گا کوئی؟ نہیں کرے گا اعتراض۔ بھئی خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، میں اکثر خواب میں دیکھتا تھا کہ اڑ رہا ہوں، اب بتائیے کہیں پر نظر آ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو خواب میں اڑتا ہوا دیکھے وہ ترقی کرتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فضل فرمایا فرما رہا ہے نا، اب زیادہ تر اڑنا ہی ہو رہا ہے، ویسے نہیں تو ویسے اڑ رہا ہے نا، کبھی قاری صاحب اڑا دیتے ہیں، کبھی دوسرا اڑا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اڑا دیتا ہے۔ محبت ہے آپ کی، توجہ فرمائیے گا ادھر۔ تو اب یہاں میں ایک مثال بالکل بات سٹیک آپ کے ذہن میں بٹھا کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ خواب میں دیکھا اس نے صبح جا کر کہا کہ میں چیف منسٹر بن گیا، قاری صاحب ہنسیں گے اور اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ کہیں اعتراض کرنے لگے قاری صاحب دیکھا کیوں اپنے آپ کو یہ کیسے دیکھ لیا تم نے، تو ہر آدمی کہے گا یار قاری صاحب بڑے عجیب آدمی ہو، اس میں ان کا دخل تھوڑی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات تھوڑی ہے، خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بد عقیدہ قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سرکار دو عالم نے خالی خواب میں رب کا دیدار کیا ہوتا تو خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اعتراض کی ضرورت کیا؟
ابو جہل چڑھتا کیوں، عتبہ چڑھتا کیوں، شیبہ چڑھتا کیوں، ولید چڑھتا کیوں؟ ابو جہل سے جب سرکار علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت کا مشاہدہ میں نے کیا ہے اور میں نے جہنم کو میں نے دیکھا ہے، جب سرکار دو عالم کی یہ بات ابو جہل کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کہا ہم تو کہتے تھے کہ تمہارا جو صاحب اور دوست ہے وہ معاذ اللہ پاگل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر مل گئے، ابو جہل نے کہا ارے تم نے سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان پر گیا، عرش معلی پر گیا، لوح و قلم کو دیکھا، میں نے کرسی کو دیکھا، لامکہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے نہ کسی صحابی کی زبان سے واقعہ معراج سنا تھا، نہ سرکار سے ملاقات ہوئی تھی، مگر ایمان اور عقیدت دیکھے، مضبوطی دیکھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا انی لا اصدقہ باعظم من ذالک، فرمایا قسم خدا کی بخبر من غدوۃ والمساء، فرمایا قسم خدا کی اگر میرا محبوب رات کی خبر لے کر کے آئے اور دن کی خبر لے کر کے آئے، آسمان سے خبر لے کر آئے، ولیکن اصدقہ بابعد من ذالک، اگر اس سے بھی بڑی خبر سرکار لے کر کے آئے تو ابو بکر صدیق اکبر کبھی غور نہیں کرے گا، دل سے یقین کر لے گا۔ ایک ذہن دے دوں آپ کو، ذرا سا کوئی بدعقیدہ ملا تو ڈاؤٹ فلی ہو گئے، ابے کیا تیری عقیدت ہے، کیا تیری سنیت ہے کہ یار ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، سرکار کے زمانے میں میلاد تو نہیں ہوتا تھا نا، جلوس تو نہیں نکلتا تھا، تو کائے قاری محی الدین اور یہ سب مولانا شاہد وغیرہ کوشش کرتے ہیں، صاحب میٹنگوں پہ میٹنگیں ہو رہی ہیں پورے مہینے، کورونا میں بھی ڈٹے جا رہے ہیں کہ ہم جلوس نکال کے ہی رہیں گے، کیا ضرورت ہے؟ سرکار کے زمانے میں تھا کیا؟ تو کہہ رہے یار بات تو بالکل سٹیک ہے۔ ہم نے کہا یہ ٹھگ ہے، ٹھگ مار ہی ڈالے گا، یہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اب دلائل کی بات نہیں، وہ دلائل دے چکا ہوں میں، ایک بات آگئی تو میں نے بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی اگر سرکار اس سے بھی زیادہ بڑی اور حیرت کی بات لے کر آئے میں مان لوں گا۔ ابو جہل اپنی منہ کی کھا کے وہیں رہ گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ابو بکر صدیق اکبر اور کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں میں نے ایسا ایسا سنا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے جنت کی سیر بھی کی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے وہ بھی دیکھا۔ ہم نے کہا تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا نظر آتا ہے۔ ارے ابو جہل نے کم سے کم حیرت کی تھی، تو حیرت کی وجہ اس کے سامنے تھی کہ سرکار علیہ السلام خواب میں نہیں بیداری کے عالم میں اپنے رب کو دیکھ کر آئے ہیں اور اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اعتراض کر دیا۔ ہم نے کہا تو ابو جہل کا بھی باپ معلوم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، ابے عقل مند نہیں نادان ہے، خواب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ابو جہل کا اعتراض یہی بتا رہا ہے، ابو جہل یہی بتانا چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر انکار کر رہے ہیں تو معراج جسمانی کا انکار کر رہے ہیں، معراج منامی کا انکار نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا ابو جہل نے بھی انکار کیا اور تو نے بھی کیا، اب نتیجہ نکالو نا یار، نہیں سمجھے بات کو؟ ابو جہل بھی بولا سرکار کو جسم والی معراج، اور یہ آج کا بدعقیدہ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ کس کی روش پر ہے؟ اور ہم نے کہا ابو بکر صدیق اکبر نے کہا میں نے مان لیا، تو پتہ چلا اہل سنت معراج کی عقیدے کو مان کر ابو بکر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اچھا ایک بات اور حیرت کی آتی ہے صاحب، وہ میں نے کبھی مثال دی تھی، دے دوں جب موقع ہے تو دے دوں۔ اچھا پہلے کلیئر کر دوں مسئلے کو، سرکار نے 2 بار معراج کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صرف جسمانی بھی ہوئی ہے، سرکار کو روحانی بھی ہوئی، مگر میرے سرکار کی جو روحانی معراج ہے وہ حقیقت میں جسمانی ہی ہے۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو، قرآن ابھی آپ جو رمضان شریف نکلے گا تو بقرہ عید کا موقع آئے گا تو کیا کرتے ہیں؟ بقرہ عید میں قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا ما ہذہ الاضاحی، سرکار یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔
اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا. دیکھو میری بات کو سمجھیے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. نہیں سمجھ پائے میری بات کو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نے کہا اے میرے ابو جان وہی کیجئے جس کا آپ کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ہے. ہم نے کہا اگر خواب کی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیسے لے لیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب آپ بھی دیکھتے ہو، مگر ایک جماعت بہت زیادہ خواب دیکھتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے ان کا. توجہ فرمائیے کہ بہت خواب دیکھتے ہیں وہ لوگ. حضرت مفتی عبد المنان کلیمی صاحب سے کسی نے کہا حضرت فلاں تحریک کیسی ہے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے مگر خواب دیکھنا کم کر دے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خواب 3 وجہ سے نظر آتا ہے، جو سوچ رہے تھے وہی نظر آ گیا. دوسرا کیا؟ بولے دوسرا خواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے خواب ہوا، اور تیسرا ہے کہ شیطان کی طرف سے خواب ہے. تو خواب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے آدمی کو زیادہ خواب نظر آ رہا ہے تو صبح کو اٹھ کے اپنا پیٹ دیکھے، پیٹ صحیح ہے کہ خراب ہے. اگر پیٹ خراب ہے تو ادغاث و احلام، سمجھ گئے آپ؟ برے خواب جو ہوتے ہیں اور بلا وجہ آتے ہیں اور وہ ہر منٹ پہ بدلتے رہتے ہیں. پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا تو آدمی کبھی آگرہ میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد بریلی شریف آ گیا، پھر اس کے بعد میں دیکھا تو حیدرآباد ایئرپورٹ پہ گھوم رہا ہے. یعنی ایک خواب کے اندر پھر ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، جتنا پیٹ خراب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی خواب نظر آتا ہے. تو جن کو زیادہ خواب نظر آتے ہیں ان سے اتنا پوچھ لیجئے گا پیٹ کا ہاضمہ صحیح ہے کہ خراب ہے. اگر خراب ہو تو ان کو بتائیے گا کہ حکمت میں کچھ دوائیں آتی ہیں جیسے معجون سرنجان ہے، یہ کھا لیں تو پیٹ صحیح ہو جاتا. تو پیٹ خراب مت کیجئے گا، خواب دیکھیں تو سچا دیکھیں، ہے نا. اب آپ کہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے سچا، تو بھیا سچے خواب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہے. خواب بلا وجہ بھی نہیں ہوتا اور خواب ہر خواب با وجہ بھی نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. مگر خوابوں میں فرق ہے. آپ نے خواب دیکھا، آپ نے اس حال میں خواب دیکھا، میں نے اس حال میں خواب دیکھا کہ میرا دل بھی سو رہا ہے، میری آنکھ بھی سو رہی ہے. اور سرکار فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی. اے لوگو، ہم نبیوں کا عالم یہ، ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جاگتا ہے، ہماری آنکھیں سوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سرکار کو 2 معراجیں ہوئی، ایک معراج جسمانی، ایک معراج روحانی. مگر روحانی معراج بھی جسمانی کی طرح، اس لیے کہ سرکار نے جب خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ملفوظ شریف میں، اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا. ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، نماز فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں نکادو ان تمارا الشمسا، ہمیں ایسا لگا کہ سورج نکل جائے گا. اتنے میں آقا کریم تشریف لائے، سرکار نے نماز فرض پڑھائی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا فیما ربک، آج اے فرشتوں اے میرے صحابہ بتاؤ آج مجھے دیر کیوں ہو گئی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں مولا کے رسول، پاک پروردگار کے پیارے حبیب، ہم نہیں جانتے. تب میرے نبی نے فرمایا انی رأیت ربی فی احسن صورہ، آج میں نے اپنے رب کو اچھی انداز میں دیکھا ہے. کہاں دیکھا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا سرکار نے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے کہا اے میرے محبوب فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تب میرے آقا کہتے ہیں فقلت لا ادری، میں نے رب سے کہا مولا مجھے پتہ نہیں. اب اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفیا فوجدت برد اناملہ بین صدیا فتجلی لی کل شیء وعرفت. اے لوگوں، جب میں نے اطلاع کہا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھ دیا اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے دل میں محسوس کیا. اس کا کرم یہ ہوا، اللہ کے دست قدرت کا کرم یہ ہوتا ہے رب قدیر کے فضل سے دنیا کی ساری چیزیں میرے لیے روشن ہو جاتی ہیں.
ایک حدیث میں آقا فرماتے ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہ وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا. اے لوگو اللہ نے زمین کو دنیا کو اٹھا لیا تو میں پوری کائنات کو اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب لا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو سرکار نے 2 بار عن ابن عباس انہو رہا مرتین مرتم بفوادی و مرتم ببصری. سرکار نے خدا تعالیٰ کا 2 بار دیدار کیا، ایک بار دل کی آنکھوں سے اور دوسری بار اپنے ماتھے اور سر کی آنکھوں سے. ہو گیا مسئلہ کلیئر؟ ٹھیک. اب معراج میں سرکار 27 سال رہے، سیر کری. قرآن یہ کہ لیلن تھوڑی سی تو کہ یار تھوڑی سی کیسی کہ سب تو گرم ہے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے. تو میں نے اس کی مثال بہت پہلے دی تھی. 12 سال پہلے اگر گھڑی کا سیل نکال کے باہر کر دیں اور 12 سال کے بعد بھی آپ اس میں سیل ڈالیں گے تو اگر سیل نکالتے وقت اس کی بڑی چھوٹی سوئی 12 پر تھی تو اب بھی 12 سال کے بعد 12 ہی بجائے گی. کیوں بجائے گی 12؟ اس لیے بجائے گی پیارے کہ اس کی جان کو آپ نے اس کے اندر سے نکال لیا تھا. ہم نے کہا جن کو معراج کا 27 سال سمجھ میں نہیں آتا ان کو بتا دیجئے جانے کائنات تو دنیا کو چھوڑ کر لامکاں میں چلے گئے تھے، اور جب لامکاں میں چلے گئے تو کائنات کے سرکولیشن کو اللہ نے وہی روک دیا، کائنات کی روش کو وہی روک دیا گیا. رات جہاں تھی وہی کے وہی رہی، دن جہاں چھپا تھا وہی چھپا رہا، چاند جہاں رکا تھا وہی رکا رہا، ستارے چمکتے تھے چمکتے رہے، بستر گرم تھا گرم رہا، کنڈی ہلتی تھی ہلتی رہی. اور کائنات کو بتا دیا گیا مصطفیٰ جانے کائنات ہے، اور جب جان چلی جاتی ہے تو پھر کائنات میں کچھ نہیں بکتا. بریلی کا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اچھا جانے کائنات پر ہی تو ایمان کائنات قرآن اترا ہے. بولو بولو بولو. اور قرآن اتارنے والا کون؟ حفاظت کرنے والا کون؟ بولو. قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ. یہ جو جن کے دلوں میں حسد اور بغض ہے نا اسلام سے، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی کو بجھا دے. مگر اتنا یاد رکھنا بجھانے والے خود بجھ گئے، مگر اسلام کی روشنی دن بدن چمکتی جا رہی ہے. ابھی ایک بدوقت نے کہا تھا جہاد کی آیتیں نکالو. جملے نوٹ کر لیجئے گا، میری باتوں کو ذہن و دماغ میں حاصل کر لیجئے گا. اور اگر کوئی لائیو چلا رہا ہو، اس کو لوڈ کر رہا ہو، ڈاؤن لوڈ ریکارڈ کر رہا ہو، تو ان جملوں کو خاص طور سے ریکارڈ کرے. یہ ہمارا احتجاج بھی ہو جائے گا اور یہ آواز دور تک جائے گی. الحمدللہ بریلی شریف سے احتجاج کے لیے میمورنڈم دیا جاتا ہے نا، وہ دے دیا گیا ہے، شکایت کر دی گئی ہے. اور بریلی شریف نے بھی اس پر حرکت میں آ کر کے کہا ہے. ہندوستان بھر میں کہا جا رہا ہے. ہم نے کہا یاد رکھو ابو جہل نے بھی آواز اسلام کے خلاف اٹھائی تھی. جب قرآن پاک کی آیت اتری تھی، ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا. قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں قرآن میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو رہا ہے، تو قرآن جیسی کوئی آیت لے کر کے آؤ، قرآن جیسی سورت لے کر کے آؤ. مگر عرب کے لوگ گونگے ہو گئے. قسم خدا کی آج تک نہ لایا جا سکتا ہے اور نہ لایا جائے. قرآن نے چیلنج کر دیا وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. کہا اگر جن انسان سب جمع ہو کر قرآن جیسا اگر کوئی کتاب، قرآن جیسا صحیفہ لے کر کے آئے تو قسم خدا کی کبھی نہیں لا سکتے. اب آج کا یہ بدوقت وسیم رضوی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آیات جہاد کو نکالا جائے. ہم نے کہا یہ کافروں کی بولی، یہ مرتد تو ہو ہی چکا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا اے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سمجھ گئے آپ؟ یہ کتا ہے کتا. سمجھ گئے؟ ایسے لوگ جہنمی کتے ہوتے. اب تو بدبخت یہ کہہ رہا ہے نا
کہ میں مر جاؤں تو خودکشی کر لوں گا. ہم نے کہا خودکشی تو کرے گا ہی. ہاں ہار جاؤں. ہار تو چکا ہی ہے وہ, اس کو تو چاہیے مر ہی جائے. وہ مرتد ہو گیا نا. اور دوسری بات ہار بھی گیا, اس لیے ہار گیا کہ اب تو گورنمنٹ نے کہہ دیا نا, کیا کہا ہے, اتنے دن میں اپنے جملے واپس لے ورنہ سخت سزا دیں گے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, خوبی اسی کو کہتے ہیں جس کو دشمن بھی مان لیتا ہے. قرآن نے کہا لا مبدل لکلماتی, اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. آخری جملے دے رہا ہوں, انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی اس موضوع پر اور اس کے ساتھ دیگر پر بھی. توجہ فرمائیے گا, لا مبدل لکلماتی, اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور آیات جہاد کی بات کرتے ہیں تو چونکہ آیات جہاد, لفظ جہاد کو لوگوں نے بدنام کیا ہے, مگر جہاد قرآن فرماتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے, قرآن کی مثال کیا ہے, قرآن کا عالم کیا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن سچے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہہ رہا جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمیں جہاد کیا ہے, جہاد کہتے ہیں اپنے دفاع کو, جہاد کہتے ہیں اپنے بچاؤ کو. اب ذرا مجھے یہ بتائیے, آج کے ہندوستان کی گورنمنٹ ہو یا قانون دنیا بھر کا کسی بھی ملک کا قانون ہو, ہر قانون یہ کہتا ہے اگر اپنی جان پر حملہ ہو رہا ہو تو اپنا دفاع کرو, اپنا بچاؤ کرو, اپنی سیفٹی کرو, اپنی حفاظت کرو. ہمیں جنگ احد کیا ہے, جنگ بدر کیا ہے, جنگ صفین کیا ہے, اور قسطنطنیہ کی جنگیں کیا ہے, اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں قسم خدا کی ان کو اٹھا کر دیکھ لو, مصطفیٰ نے کبھی آغاز نہیں کیا ہے. اور آیت جہاد کو نکالنے والا یہ کم بخت یا اس کی سپورٹ کرنے والے قرآن کی یہ بھی تو آیت پڑھے جس میں قرآن کہتا ہے اگر کوئی ایک جان کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے پوری انسانیت کو وہ قتل کرنے والا ہے, پوری انسانیت کو ختم کرنے والا ہے. ہم نے کہا اسلام جیسا سچا مذہب نہ ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے. اللہ نے اسلام کے اندر امن و راستی رکھی ہے. اور اتنا یاد رکھیے گا, جہاد لڑنے کا نام نہیں, جہاد قتل کرنے کا نام نہیں, جہاد کسی کو ستانے کا نام نہیں, جہاد اپنی حفاظت کا نام ہے. حفاظت میں کسی کی جان جاتی ہے تو جائے, حفاظت میں مال جاتا ہے جائے, اس لیے کہ سامنے والا جب حملہ کرنے آیا ہے تو بچانا یہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایک مذہب کی بات نہیں, دنیا کے سارے مذہبوں میں یہی اصول ملتا ہے. اگر اپنی سیفٹی کے لیے آپ دوسرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو مار دیتے ہیں, یہ قتل نہیں کہلاتا, حقیقت میں یہ حفاظت کہی جاتی ہے. بولو, ہندوستان کے اندر بار بار ایسا ہوتا ہے نا, وہ ڈاکو آ جاتے ہیں راتوں میں پوری جماعت لے کے لوٹنے والے. ہمارے علاقے میں آئے تھے کئی سال پہلے, تو ہمارے یہاں جو پولیس اسٹیشن والا تھا, پولیس اسٹیشن کوتوالی کا کوتوال ددوغا وغیرہ, ان لوگوں نے گاؤں میں آ کر کہا تھا تمہیں اجازت ہے اپنے ہتھیار جو تمہارے گھروں میں بغیر پروف کے اور پرمیشن کے ہے وہ نکال لو اور اپنی حفاظت خود کرو, آپ کا یہ اسلحہ استعمال کرنا یہ جرم نہیں کہلائے گا. تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے, جو قرآن سے چڑھتا ہے, جس کے دل میں بغض ہوتا ہے, جس کے دل کے اندر. اور ایک چیز اور, رافضی اس وقت بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, سمجھ گئے, مخالفت کر رہے ہیں. اور مخالفت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا. کوئی قریبی ملک کے, پڑوسی ملک کے بھی کچھ لوگ اس طرح کے رافضی جو ہے مشہور, وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہوں گا اگر کوئی رافضی مل جائے آپ کو اور وہ کہے کہ دیکھیے ہم نے یہ بیان دیا ہے, تو اس سے کہنا کہ اس ایک مرتد کو نکالنے سے پہلے اپنی بستیوں میں جو ہزاروں مرتد موجود ہیں ان کو تو نکالو. ابے جس نے ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا کافر مرتد, حضرت عمر کی خلافت کا انکار کیا کافر مرتد, جس نے امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانا کافر مرتد, جس نے یہ کہا ہو کہ جبریل دھوکے سے سرکار تک قرآن لے کر کے آ گئے, بولو معاذ اللہ, لے کر علی کے بعد جانے والے تھے. میں نے ابھی گوڑا کی سرزمین پر یہی جملہ بولا تھا, رافضیوں کا یہ دکھاوا ہے, دکھاوا, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور
دکھانے کی اور اس لیے ان جملوں پر توجہ مت دیجیے گا. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہے, اللہ کی بارگاہ سے مکمل ہے, کبھی بدلنے والا نہیں. ابے پہلے تم اس مرتد کو نکالنے سے پہلے اپنی کتابوں میں یہ نظریہ نکالو جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن انکمپلیٹ ہے. جس دن یہ نظریہ نکال کے سچے سنی ہو کر ہمارے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور بریلی کے امام کی زبان میں یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, ہر رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, اس دن سمجھ جائیں گے کہ تم سچے مسلمان ہو گئے اور سچے اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرنے والے اور قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کرنے والے ہو. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کل انشاءاللہ میں عظمت صحابہ, رد روافظ اور عظمت قرآن پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا, جو مزاج بنا کر کے آیا ہوں اس لیے کہ دور حاضر میں اس وقت صحابہ کی شانوں کو بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے. بریلی شریف کی سرزمین پر 15 میں ابھی میں جو تقریر کر کے آیا شان امیر معاویہ پر, وہاں پر ایک کمبخت نے 22 تاریخ میں جو حضرت امام جعفر صادق اور سیدنا امیر معاویہ کے نام سے فاتح دلوائی تو شیرینی لے کر گیا. تو کہا یہ کائی کی شیرینی ہے؟ تو کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتح کرائی تھی. تو کمبخت کہنے لگا تمہاری مسجد میں بھی یزید کے باپ کے نام سے فاتح ہوتی ہے؟ بولو معاذ اللہ رب العالمین. یہ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک بندے نے کہا الحمدللہ غلام گیا, آپریشن ایسا کیا جس کی دھمک آج بھی موجود محسوس کی جا رہی ہے, اور میں نے کہا جب ضرورت پڑے تب بلوائیں, ان کو بتا دینا بریلی کے امام احمد رضا خان کی تعلیمات سے جب پوری دنیا میں بفضل ہی تعالی اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے تو تم تو اسی امام کے شہر میں رہتے ہو, جہاں چاہو گے وہاں تمہیں پکڑ کر کے سزا دینے کی طاقت الحمدللہ دیوانوں میں ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ کل آپ کو اللہ توفیق دے تو شرکت کریے گا, اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ آپ کا اپنا دینی اور ثواب کا خسارہ ہے. باقی میری طرف سے گزارش ہے کہ تشریف لے کر کے چلیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی خطیب خود کہے کہ میری تقریر سننے کے لیے چلے. یہ قاری صاحب قبلہ کی محبت تھی, میں نے جملے بول دیے, ورنہ میں نہیں کہتا ہوں 2 آدمی ہو تب بھی ویسی تقریر کروں گا, 2000 ہو تب بھی, 2 لاکھ ہو تب بھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.